اللہ اکبر۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں اس نعت میں سب سے اولا والا ہمارا نبی میں جو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ تو کچھ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، خاص طور پر مرزائی کو سننے والے ہیں جی، وہ جو کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں، اب تو وہ کہتا ہے میری ماں تو شاہی کوئی نہیں، ماں باپ کے بول گیا، اب تو اس نے اپنی ماں کا بھی انکار کر دیا۔ اماں کہتی 32 دھارا نہیں بخشیں گے، میں کہا ماں کی شے، ماں تو شاہی کوئی نہیں۔ میں کہ پھر یہی تو بدبختی کی علامت ہے جو ماں کو کچھ نہ سمجھے۔ میرے نبی تو فرماتے میری ماں مجھے بلائے، آواز دے محمد ادھر آؤ، میں تو رب کی نماز توڑ کے بھی ماں کے پاس آ جاؤں۔ یہ کہتا ہے ماں تو شاہی کوئی نہیں، اس کی بات تو رب، ماں کی بات تو رب مانتا ہے، اور رب کا محبوب اتنی مانتا ہے، فرمایا عشاء کی نماز توڑ دوں میں، سورہ فاتحہ بیچ میں چھوڑ دوں، کا نماز بعد میں، پہلے ماں کا کہنا۔ اور ہمارا ایک بابا ہے محدثین کا امام ہے حضرت محمد بن سیرین، بہت بڑے محدث تھے، بڑے بڑے محدثین استادوں کے استاد ہیں، وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں حدیث، ان کا گھر برابر میں ہے، مدرسے کے ساتھ گھر ہے، ان کی اماں بلاتی بیٹا محمد ادھر آؤ، وہ اٹھ کے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، ماں کا کہنا مانتے ہیں، پھر سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، شاگردوں نے گنتی کی 70 سے زیادہ دفعہ ماں نے بلایا، یہ 70 سے زیادہ دفعہ سبق چھوڑ کے ماں کا کہنا ماننے کے لیے گئے۔ پوچھا حضور آپ یہ اتنی دفعہ کیا کرنے گئے؟ اماں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہ، میری اماں کہتے ہیں مرغیوں کو دانہ ڈال دو۔ 70 دفعہ ماں نے بلایا بیٹا مرغی کو دانہ ڈال دے، میں مرغیوں کو دانہ ڈالنے اماں کا کہنا ماننے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ کہتا ماں تو شاہی کوئی نہیں۔ میں کہ پھر تو پتہ نہیں کون ہے۔ خیر بہرحال کیوں اپنی منہ کا مزہ بھی خراب کریں اور محفل کا مزہ بھی کرکلا کریں، جی ایسے بندوں کا ذکر ہی بس اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اتنا عرض کرتا ہوں، یہ نوجوانوں بات پلے باندھ لینا، بس ایک جملے میں پھر کبھی آیا تو اس کی وضاحت کروں گا، اور اس پر پورا میں 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ لوگوں نے معیار الوہیت اپنی مرضی کے بنا لیے۔ معیار الوہیت یہ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، یہ ہے معیار الوہیت۔ توجہ بھائی، معیار الوہیت یہ ہے، مددگار ہونا یہ معیار الوہیت نہیں ہے۔ اگر کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو جائے تو شرک ہو جائے، تو بتاؤ بدر میں فرشتے کیا کرنے آئے تھے؟ بول دے کو نہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مدد نبی سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ نبی نے تو اللہ سے مدد مانگی تھی نا، رب نے فرشتے بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ اللہ بیچ میں فرشتوں کو کیوں لا رہا ہے؟ 1000 بھیج دیے، 2000 بھیج دیے، 3000 بھیج دیے، 5000 بھیج دیے۔ اس ٹاپک پر بہت سارے دلائل میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن میں دور چلا جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں اس شعر میں، جو حاجی صاحب نے مجھے اشارہ کیا، بھی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں تو اتنی وضاحت کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اچھا، پیر نصیر الدین نے نا اس کے اوپر تضمین میں ایک بات لکھی ہے، وہ قبلہ بڑی زبردست ہے، اور بڑی پیر نے سید نے نا بات جو کی ہے کمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے۔ پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، وہ بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ آگے جملہ جو ہے نا وہ رنگڑ سمجھیں گے، ویسے سارے سمجھیں گے، لیکن رنگڑ کی تڑ دیکھنا۔ سید نے جو تڑ رکھی ہے نا اس جملے میں وہ یہ ہے، سید نے کہا
در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ آگے کہتے ہیں کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ شیخ حضرات بھی کہہ دیتے ہیں نا، ہر بولی والا کہہ دیتا ہے وہ گھننا کوئی سامنے ہوئے تھا، متھے دلا کوئی ہے ہی سما بلا سامی لے کے حضرہ کوئی ماں نہیں سا جامع ہو تو ہے جی لا کوئی ایسا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ منہ بھی وہ منہ کہ وہ منہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے نا، 2 رکعت ہو گئی ہیں 2 باقی ہیں، وہ منہ اٹھ جائے اللہ قرآن بنا دے۔ آپ کی سبحان اللہ ہوتی تو میں سنا دیتا، پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں، پکی بات ہے، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو اکیلا ہے، ہم کیوں کہتے، یہ کیوں نہیں کہتے میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہم کیوں فرمائے، میں کلہ تھوڑی دیکھ رہا ہوں۔ آج تو فرشتوں کی بھی معراج ہو گئی ہے، آسمان والوں کی، حاملین عرش کی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ یہ ذرا سبحان اللہ، وہ محبوب کا منہ چہرہ اٹھ جائے نا، اللہ فرمائے سونیا بدل دے قبلہ۔ اور یہ نہیں کہا کہ مکے کی طرف کر لے، فرمایا جدھر تیری مرضی ہو، جدھر آپ کی چاہت ہو، جدھر آپ چاہیں، جدھر آپ کی مرضی ہو، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھا دے۔ یا اللہ یہ 2 مکمل کر لوں، فرمایا نا تو اپنی مرضی مکمل کر۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ منہ جس منہ کا صدقہ ہم گناہ گاروں کی بگڑی بنی ہے اور بنے گی، یہ بچے ہوئے ہیں، اس منہ کا صدقہ ہے۔ اور یوں سمجھے ہے جی، حاجی سلیم صاحب قبلہ میری بڑی یاری ہے، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری۔ میرے چھوٹے چھوٹے داڑھی کے بال نکل رہے تھے، اس وقت سے ان کے پاس یہاں کروڑ پکا مدنی قافلے میں حاضر ہوئے تھے ہے جی، اور پھر اس وقت سے یاری بنی، اب تک چل رہی ہے میری ان کے ساتھ یاری ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا حاجی سلیم کے پاس جاؤ اور ان سے 1 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ میرا بیٹا آیا لودھرا سے، ابا جی نے بھیجا ہے، میرے بابا نے بھیجا ہے، حاجی صاحب 1 لاکھ روپے لوڑ ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے بھائی دیتا تو نہ، تیرے باپ کا منہ ہے، تجھے نہیں جانتا، میں تو تیرے باپ کا منہ ہے جو دے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے تو میں ایک کلام کی طرف چلا جاؤں گا، سبحان اللہ کہیں گے۔ طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی طیبہ والے گل تیرے اتے مکڑی حبیبہ گل تیرے اتے مکڑی مقام محمود والا تخت جدوں سجے گا، آمینہ دا لال بیٹھا اودے اتے پھبے گا، پھر ساری خدائی تیرے بوہے اتے جھکنی سارے نبی رسول کہیں گے اذهبوا الى غیری اب غیر ذالک، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اگلے کے پاس جاؤ، اگلے کے پاس، سب کے پاس ہوتے۔ جب محبوب کے پاس آئیں گے، محبوب کہیں گے ہاں میں ہی تو ہوں، آج میرا منہ تو دیکھا جائے گا، آج رب میری ہی تو مانے گا۔
سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ فرمائے گا سونیا سر چا منہ دکھا بل جو منوا بڑائی منا